نہیں اوپر نہیں جا رہی، اس میں دور ہو رہا ہے، پاس رکھیں یا سائڈ میں اوپر جاتے وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم مقام الرجل للصلاة افضل من عبادت ہاتھ نہیں دکھ رہا ہے، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دیکھو ایک بار من صمت نجا او كما قال عليه الصلاة والسلام. صحیح ہے. عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک شاعر نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. ظاہر بات ہے انسان اچھا یا برا اپنے اعمال سے ہی بنتا ہے. اعمال دو قسم کے ہیں، ایک کا تعلق عبادات سے ہے، نماز روزہ حج زکات. ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے. تفصیلی اعتبار سے تو بہت بڑا باب ہے دونوں کا، لیکن میرا موضوع آج کا وہ ہے زبان کی تیزی کے تعلق سے. یہ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ چھوٹا ہے، لیکن زندگی کے اندر اس کا بہت اہم کردار ہے، بہت اہم رول ہے. بڑی سے بڑی لڑائی کو چند منٹوں میں یہ ختم بھی کرا سکتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی لڑائی کو یہ پہاڑ بھی بنا سکتی ہے. زبان تلوار سے زیادہ تیز ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی بھی ہے. جس نے اس کو صحیح استعمال کر لیا اس کے لیے بڑے فضائل ہیں، اور جس نے اس کو غلط استعمال کیا دیکھنے میں ان کے اپنے لیے اس کا عمل بہت کم ہے، لیکن یہ انسان کو بربادی کے اعتبار سے بہت دور پہنچا دیتی ہے. اور جس نے کنٹرول کر لیا دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، لیکن کامیابی کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر پہنچا. چیک کر کے دوبارہ اوپر تک چیک کر کے، چنانچہ اوپر چیک کر کے. حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے بدن کے اعضاء، ہاتھ پیر انگلیاں کان ناک گھٹنے، پورا بدن زبان کے مقابلے میں بڑا ہے. ہاتھ زبان سے بڑے ہیں، پیر زبان سے بڑے ہیں، انگلی بھی زبان سے بڑی ہے، زبان چھوٹی سی ہے، سب خود زبان سے بڑا ہے. اس کے باوجود حدیث شریف میں کہ جب صبح ہوتی ہے تو پورا بدن زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، عاجزی کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے. پورا بدن، زبان پورے بدن کے مقابلے میں چھوٹی سی ہے، 2 انچ 3 انچ کی زبان ہے، اور پورا بدن کتنا بڑا ہے. وزن کے اعتبار سے زبان میں نہ کے برابر وزن، 100 گرام 200 گرام، پورا بدن میں 70 کلو 80 کلو وزن، لیکن پورا بدن اس 100 گرام کی زبان
یا 2 इंच 3 इंच की ज़बान से रोज़ाना, एक दिन नहीं, ज़िंदगी में, साल में एक बार नहीं, हफ्ते में भी, हदीस शरीफ में कि जब सुबह होती है तो रोज़ाना पूरी बॉडी, पूरा बदन ज़बान के सामने आजिज़ी करता है। क्या आजिज़ी करता है? कि अल्लाह के लिए तू ठीक रहना, तू सीधी रहना, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी चली तो हम भी टेढ़े चलेंगे। हदीस शरीफ में है कि बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो ज़बान की तेज़ी और बदगोई की शिकायत ना करता, पूरा बदन डरता है इससे। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, बुजुर्गों और दोस्तों, तीर का, तलवार का जख्म लग जाए तो वो भर जाता है, लेकिन ज़बान का जख्म लग गया वो हमेशा बाकी रहता है। शायर ने कहा है, लगा जो जख्म तीर का, तलवार का, तो घाव भरा, और लगा जो जख्म ज़बान का तो रहा हमेशा हरा। हकीकत बात है, वो तो चंद दिनों में ठीक जाएगा, लेकिन किसी की ज़बान से, किसी की तेज़ी से, किसी की बदखलकी से, किसी की गाली से आपको तकलीफ पहुंच गई ना, तो वो हमेशा, चाहे थोड़ा सफाई भी हो जाए, लेकिन उसका जो असल दर्द है ना वो नहीं निकलेगा। ये घाव ऐसा होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है मन समता नजा, कि जिसने खामोशी इख्तियार कर ली, खामोशी की आदत बना ली, फालतू नहीं बोलना है, फालतू किसी का दिल दुखाने वाली मजाक नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है, ज़बान के जो गुनाह हैं उन सब से अपने आप को बचा के रखा, खामोश रहा, अल्लाह के नबी फरमा रहे, जिसका मफ़हूम है वो नजात पा गया, वो कामयाब हो गया। ज़बान की खामोशी पर इतना बड़ा मकाम कि वो नजात पा गया, कामयाब हो गया। और ज़बान की खामोशी ये इबादत है। हम समझते हैं कि नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है। मेरे अज़ीज़ों, बुजुर्गों और दोस्तों, ज़बान को कंट्रोल करना इतनी बड़ी इबादत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक़ामु रजुल लिस्समति अफ़ज़लु मिन इबादति 60 सना, और कमा क़ाल, फरमाया ज़बान को रोके रखना उस आदमी का मकाम, मकामुर रजुली, उस आदमी का मकाम, मर्तबा, जो अपनी ज़बान को रोके रखता है, खामोश रहता है, फालतू बात नहीं करता, 60 साल की इबादत से भी अफजल है उसका यह। 60 साल की इबादत के बराबर नहीं, उससे भी अफजल, उससे भी ज़्यादा है कोई आदमी अपने आप को खामोश रखे फालतू बातों से। जायज़ बात तो करनी है, हम सोचते हैं कि खामोश रहना कोई इबादत नहीं, ये इबादत है, और इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा है। अफजल मिन इबादती 60 सना, 60 साल की इबादत से भी अफजल है खामोश रहने का मकाम और मर्तबा। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अय्युल अअमाली अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक कौन सा है? सारे अमल अल्लाह के लिए हैं, उन सब में सहाबा फरमाते हैं, फसकतू फलम युजिबहुम अहदुन, सहाबा फरमाते हैं हम सब खामोश रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ हिफ्ज़ुल लिसान, ये ज़बान की हिफाजत करना, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है। ज़बान को कंट्रोल करना, ज़बान की हिफाजत करना फालतू बातों से, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल है। अगर ज़बान कंट्रोल हो जाए तो आप बताओ, मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, पड़ोसी में लड़ाई होगी, कितनी बुराइयों से दूर रहेंगे, गाली से, गुलूस से, लड़ाई से, झगड़े से, ग़ीबत, कितनी बुराइयों से। ज़बान को अगर कंट्रोल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, या अबा ज़र अला अदुल्लुका अला खसलतैन, अबू ज़र मैं तुम्हें दो ऐसी आदतें ना बताऊं
ہما اخف علی الظہر، تو وہ دونوں عادتیں پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، یعنی کرنے میں بہت آسان ہے. وَأَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا، اور میزان میں بہت وزنی، یعنی قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلیں گے تو گنے نہیں جائیں گے کتنے عمل کیے، تولے جائیں گے. کاؤنٹیٹی نہیں ہوگی، کوالٹی دیکھی جائے گی. تو نامہ یہ دو عمل اثقل فی المیزان من غیرہما، اس میں میزان میں بہت وزنی ہوں گے ترازو میں جب نامہ اعمال تولے جائیں گے. یا رسول اللہ کیا ہے ان دو عمل عادتیں، دو عمل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، لمبی خاموشی اور اچھے اخلاق. لمبی خاموشی کہ فالتو بات نہیں، صرف کام کی بات اور اچھے اخلاق. پھر نبی نے پھر قسم کھائی. نبی ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچے ہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ نے قسم کھائی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما عمل الخلائق بمثلھا، مخلوق نے ان دونوں عادتوں سے کوئی عمل نہیں کیا. یعنی مخلوق میں سب سے اونچی عادت یہ دو ہیں. کون سی؟ اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی. لمبی خاموشی مطلب فالتو بات نہیں، کوئی کام کی باتیں کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، جائز دنیا کی باتیں کرنی ہے. یہ تو عمل ایسے نبی نے قسم کھاتے بتایا کہ ان جیسی عادتیں نہیں ہیں اگر کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، جب ہم نے اگر اس چیز کو کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ زندگی میں بہت نیکیاں حاصل ہوں گی. اور 60 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر بغیر نیکیاں کیے ہوئے اللہ عبادت کا ثواب نصیب فرمائے. یہ اسی زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لعن، طعن، ناشکری، غیبت، چغلی. یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو زبان سے ذریعے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، زبان سے آدمی گالی بھی دیتا ہے، لعنت بھی کرتا ہے، ان کو صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک بری چیز ہے، گناہ ہے. زبان سے لعنت کرنا اولاد کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، تو مر جا، تو پہلے ہی مر جاتا، تو فنا ہو جا، تو حدیثیں گڑ جائیں، تیرے اوپر مٹی پڑ جائے، یہ سب لعنت کے الفاظ ہیں. یہ سب لعنت کے الفاظ ہیں. حدیث شریف میں لعن المؤمن کا قتل، کہ مسلمان پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، گناہ کے اعتبار سے مرڈر کرنے کی طرح ہے. آپ اندازہ لگائیں، مرڈر کرے کوئی کسی کا، ناحق قتل کرے، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اس کے رسول کے نزدیک بھی اور سماج کے نزدیک بھی، سرکار کے نزدیک بھی کتنا بڑا گناہ. تو لعنت کا وزن گناہ کے اعتبار سے ایسا کا قتل ہی، جیسے اس کا مرڈر کر دیا ہو، قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، سچا مومن لعنت دار نہیں ہو، لعنت کرنے والا. اگر ہم لعنت کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، لعنت کر رہے ہیں اپنی بیویوں کو، لعنت کر رہے ہیں اپنے شوہروں کو، اس طرح کے برے الفاظ بول رہے ہیں، تو ایمان کی کمی ہے. تو نبی نے فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، سچا مومن لعنت ملامت کرنے والا نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ لعنت کرتا ہے، اذا لعن العبد شیئا، اذا العبد لعن شیئا، جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، صعدت اللعنت الى السماء، تو یہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے. تیرے اوپر مٹی پڑ جائے، تو مر جائے، یہ سارے الفاظ، تو یہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے لعنت. تو فرمایا فتغلق ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ملتے ہیں، کھلتے نہیں. ثم تهبط الى الارض، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے اتر کر. آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ملے، پھر زمین کی طرف آتی ہے. پھر زمین میں بھی اس کو دروازے بند ملتے ہیں اندر داخل ہونے کے. پھر وہ دائیں بائیں جاتی ہے، رستہ ڈھونڈتی ہے. جب کہیں اس کو رستہ نہیں ملتا
تو جس پر لعنت کی گئی ہے، اگر عورت نے لعنت کی اپنے بچوں کے لیے، شوہر نے لعنت کی بیوی کے لیے، بیوی نے لعنت کی شوہر کے لیے، تو جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے تو پھر وہ اس کے پاس جاتی ہے. تو اگر حقیقت میں وہ لعنت کا حقدار ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر حقدار نہیں ہے، ایسے ہی زبان سے کہہ دی، تو خود کہنے والے کے اوپر واپس آ کر لوٹتی ہے، اس پر گرتی ہے. جس نے کہی ہے نا پھر اس کے اوپر آ کے گرتی ہے. اسی طریقے سے زبان سے گالی گلوچ، یہ تو اتنا عام ہے، دوست کو گالی، اس کو ایک کلچر سمجھا جاتا ہے. میاں بیوی میں آپس میں گالی گلوچ، اس کو تو ایک جو ہے اپنے آپ میں ایک بڑا سمجھا جاتا ہے کہ میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور میں گالی بھی دے سکتا ہوں، میرے کوئی پکڑ دکڑ کرنے والا نہیں ہے. یہ بہت غلط حرکت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. فسق کہتے ہیں بڑے گناہ، بڑے گناہ. ایک صحابی نے نبی سے نصیحت مانگی کہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے بہت ساری نصیحت فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت فرمائی لا تسبن احدا، ہرگز گالی مت دینا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کسی انسان تو انسان، کسی جانور تک کو گالی نہیں دی. آج ہمارے معاشرے کے اندر گالی کا اتنا رواج ہے، اولاد کو بات بات پر گالی، بیوی شوہر کو الٹی سیدھی لعن طعن، اور شوہر بیوی کو گالی. میرے عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، یہ اچھا آدمی کی پہچان نہیں. خصوصاً بیویوں کو گالی دینا یہ بہت غلط حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو اپنے گھر میں پیار دیا ہے، اور پیار سے دیا ہی نہیں، جس نے جو پیار دے گا اپنے گھر میں اپنے اخلاق کا، اس کو کسوٹی بتایا اچھا ہونے کا. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے خیرکم وخیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں اچھا ہوں. کتنے لوگ ایسے کہ باہر دوستوں میں تو ہنسی مذاق اچھی باتیں، لیکن گھر میں میاں بیوی، گھر میں بیوی سے بچوں سے بدتمیزی گالی گلوچ، وہ آدمی اچھا نہیں ہے. جو گھر میں بیوی کو گالی دے، جو گھر میں بچوں کو گالی دے، وہ آدمی اچھا نہیں ہے. نبی نے اچھا ہونے کی کسوٹی نماز نہیں بتائی ہے، نبی نے اچھا ہونے کی کسوٹی روزہ نہیں بتایا ہے، نبی نے اچھا ہونے کی کسوٹی ذکر تلاوت نہیں بتائی ہے. نبی نے اچھا ہونے کی کسوٹی اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق میں یہ بتایا کہ جو تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. اب جو آدمی اپنے بیوی کو گالی دے رہا ہے، بچوں کو گالی دے رہا ہے، اب بتاؤ وہ کہاں اچھا ہے؟ اس سے اس کے بیوی بچے کیسے خوشی؟ اسی طرح عورتیں یہ بھی لعن طعن بہت کرتی ہیں کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہے، تالی دونوں طرف سے بجتی ہے. کہ بیوی بدزبانی کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، یا شوہر کے دماغ اور مونڈ کو نہ پہچان کر بات کا الٹا جواب دے رہی ہے، تو آدمی کو پھر غصہ آ جاتا. حالانکہ نہیں آنا چاہیے، لیکن خصوصاً عورتوں کے لیے بھی اس میں بہت سخت بات ہے. وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ عورت بدتمیزی کرے، شوہر کے کمانے دھمانے کی ناشکری کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ کا گزر ہوا عید کے موقع پر، عید کی نماز کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو عورتوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. آپ نے عورتوں سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عورتوں تم صدقہ خیرات بہت کیا کرو. میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، سب سے زیادہ. عورتوں نے پوچھا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے، ہم عورتوں کو جہنم میں زیادہ کیوں دے گا؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم عورتیں ناشکری بہت کرتی ہو، اپنے شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو. کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں آج تک سکون دیکھا ہی نہیں. کوئی ایک بات 10-20 دن میں، مہینہ 20 دن میں، 7-6 مہینے میں کوئی ایک آدھ بات ایسی ہو جائے،
ساری سال کی ساری زندگی کی اس پر پانی پھیر دیتے ہیں. تیرے گھر میں تو کبھی میں نے سکون دیکھا ہی نہیں جب سے تیرے گھر میں. اس طرح کے یہ الفاظ ناشکری کے اتنے برے الفاظ ہیں، اتنے برے الفاظ ہیں کہ آپ نے تو ناشکری کر کر شوہر کے کیے پر پانی پھیرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال پر پانی پھیر لیا. یہ کہہ کر کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا جا رہا ہے شوہر کے بدتمیزی اور ناشکری کی وجہ سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی عورتوں کو خصوصاً عذاب میں دیکھا ہے معراج کے موقع پر جہنم میں. ان میں سے ایک عورت کو دیکھا کہ جو زبان کے بل